کنفرم کلیکشن کے دوستوں کو ہمارا سلام اور اس زبردست سی ویڈیو میں خوش آمدید۔ انڈیا کی ریاست آندھرا پردیش کے ایک گاؤں پتا پرتھی، جہاں 24 اپریل 2011 کو پنڈت سیتا نارائن کا جب دیہانت ہوا تو اس کے مندر کے ایک کمرے سے 103 کلو سونا، 403 کلو چاندی، 2.5 کروڑ کے ہیرے جواہرات اور 11 کروڑ روپے کیش برآمد ہوا۔ ستیہ نارائن عرف ستیہ سائیں بابا کون تھا، اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے اور کیسے آئی، تو یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے جدید سائیں بابا کا زندگی نامہ آج کی ہماری اس ویڈیو میں۔ تو ہمیشہ کی طرح جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور چلیں ویڈیو کی جانب۔ 2 صدی پہلے انڈیا کے شہر شیرڈی میں ایک مجذوب رہا کرتا تھا جسے دنیا سائیں بابا کے نام سے جانتی ہے۔ سائیں بابا ویسے تو دنیا سے دور رہتے، مگر حقیقت میں پریشان اور مظلوم انسانوں کی مشکلوں کو بڑی آسانی اور سادگی سے حل کر دیا کرتے تھے۔ ان کی انسان دوستی اور کرامات پر بے شمار ڈرامے اور فلمیں بن چکی ہیں۔ 1926 میں آندھرا پردیش کے گاؤں پتا پرتی میں ایک لڑکے نے جنم لیا۔ ہندو دستور کے مطابق جب وہ 6 دن کا تھا تو اس کی نام کرن پوجا ہوئی، جس میں اس کا نام ستیہ نارائن راجو پتا پرتھی رکھا گیا۔ ابھی وہ 10 سال کا بھی نہ تھا کہ ایسی گہری باتیں کرنے اور بتانے لگا کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ اسے سنکی سمجھا جانے لگا۔ گاؤں کے مندر کا پجاری وید نارائن وبھوتی، جس نے اس کا نام بھی رکھا تھا، اسے اپنے ساتھ مندر لے گیا اور پھر کچھ وقت بعد وہ اس مندر کا کرتا دھرتا بن گیا۔ شروع میں تو وہ آسن یعنی جادو ٹونے کی محفلیں لگانے لگا۔ اس کی زبان کا اثر تھا کہ لوگ جوک در جوک اس کی جانب کھنچنے لگے۔ وہ مقبول ہونے لگا، لوگ اپنے مسئلے اور مشکلیں اسے بتاتے، وہ حل بتاتا، اس کی کہی ہوئی باتیں سچ ثابت ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی شہرت گاؤں سے نکل کر شہر اور پھر دوسرے شہروں میں بھی پھیلنے لگی۔ عوام میں مقبولیت ہونے کے بعد لوگ اس سے اپنے مستقبل کا حال جاننے کے لیے بھی آنے لگے۔ اس کا سب سے بڑا چمتکار یہ ہوتا کہ وہ سائل کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ بدبداتا، پھر سائل کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر انگلی اور انگوٹھے کو رگڑتے ہوئے کہتا، تیرا علاج ہو گیا، اور اس کی چٹکی سے راکھ جھڑنا شروع ہو جاتی۔ پوجا کے لیے جلائی جانے والی آگ کو ہون کہتے ہیں اور اس کی راکھ کو وبھوتی کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا کہ یہ وبھوتی ہی تیرا علاج کرے گی۔ لوگ یہ راکھ چاٹتے اور ان کا مرض دور ہو جاتا۔ ان کامیابیوں کے بعد ستیہ نارائن خود کو ستیہ سائیں بابا کہلانے لگا۔ تقسیم ہند کے بعد ستیہ کی شہرت پورے انڈیا میں پھیل گئی، یہاں تک کہ دہلی سے اندرا گاندھی نے بھی اس کو اپنا گرو مان لیا۔ کہا جاتا ہے کہ ستیہ نے اندرا گاندھی کو ایک رودرا کیچ دی جو اسے ہر حادثے سے بچاتی تھی۔ ہندو ایک خاص قسم کا بیج جو چھوارے کے برابر ہوتا ہے دھاگے میں لگا کر گلے میں پہنتے ہیں۔ اس پر لکیریں بنی ہوتی ہیں، ایک لکیر والا سب سے اہم مانا جاتا ہے۔ ستیہ نے ایک لکیر والا رودرا اندرا گاندھی کو تحفے میں دیا تھا۔ مشہور ہے کہ ایک مکھی رودرا جس کے گلے میں ہوگا اس کو کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا۔ سرکاری سرپرستی حاصل ہونے کے بعد ستیہ کی شہرت انڈیا سے نکل کر دنیا بھر میں پھیلنے لگی۔ اب وہ لا علاج مریضوں کا بھی علاج کرنے لگا۔ السر، ٹی بی اور کینسر جیسے مریض اس کے پاس آتے تو وہ ہوا میں ہاتھ لہرا کر کینچی یا چھری برآمد کر لیتا، مریض کے زخم یا پیٹ پر پھیرتا اور کہتا، میں نے تیرا آپریشن کر دیا۔ مزے کی بات، مریض ٹھیک بھی ہو جاتا۔ وہ ہوا میں ہاتھ ہلاتا اور دوا اس کے ہاتھ میں آ جاتی۔ وہ جنتر یعنی تعویذ بھی ہوا سے برآمد کرتا۔ اس کی شہرت اب 21ویں صدی میں داخل ہو گئی۔ شعبدے بازوں اور اس سے جلنے والوں نے اس کے چمتکاروں کے خلاف آوازیں اٹھائیں، مہم چلائی گئی۔ یوٹیوب اور دیگر انٹرنیٹ ذرائع سے اس کے چمتکاروں کو شعبدے بازی، نظر بندی اور جادو سے ملایا گیا۔ مگر
اس کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا۔ شہرت کے ساتھ دولت کی دیوی بھی اس پر مہربان ہو گئی۔ اس کا آشرم اس کے مریدوں اور مریضوں سے بھرا رہنے لگا، ساتھ میں بے تحاشا چڑھاوے بھی آنے لگے۔ اس نے اس پیسے سے آشرم کے گرد ایک نیا شہر بسایا، ایک ایئرپورٹ، 2 اسپورٹس کمپلیکس، ایک جدید ہاسپٹل بنوایا، اعلیٰ درجے کے کئی اسکول اور کالج بنوائے، بھارت بھر میں پرائمری تک کی تعلیم مفت دینے کے انتظامات کیے، پینے کے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ اور ایک $50 ارب کا ٹرسٹ قائم کیا۔ اس نے یہ کام اکیلے ہی اپنی سوچ سے کروائے، حالانکہ غریب ملکوں کی حکومتیں بھی یہ کام نہیں کرا پا رہی۔ ستیا بابا 24 اپریل 2011 میں طبعی موت مرے۔ وہ 85 سال کے تھے۔ ہندوستان اور دنیا بھر میں ان کے 7 کروڑ سے زیادہ بھکت ہیں۔ کئی سالوں کی جمع شدہ رقم کا صحیح اندازہ خود انڈین سرکار بھی نہیں لگا سکی، اور اس بات کا فیصلہ بھی آج تک نہ ہو سکا کہ ستیا سائیں بابا کے پاس کیا واقعی کوئی الوکک شکتی تھی، یا پھر وہ اپنی زبان اور شخصیت سے کوئی شعبدے بازی دکھا کر یہ سب چمتکار کر رہا تھا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور زبردست سے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔